اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ آفیسر محتمم تھانہ جو ہے یہ کیا کرے گا، کون سے اقدامات اٹھائے گا یہ؟ ٹھیک ہے، نمبر 3 میں اس کے سب جو ذیلی ضمن ہے، اس میں آفیسر محتمم تھانہ جو ہے وہ یہ جو اختیارات ہے، یہ جتنے کارروائی ہے، یہ ساری جو ہے نا اپنے ماتحت جو اے ایس آئی ہے یا ایس سی ہے جو بھی ہے ان کو یہ توفیز کر سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ ذمہ داری اٹھائیں اور یہ چیزیں جو ہے نا آفیشیل ٹریٹ پہ لائیں. ٹھیک ہے نا، توفیز کرے گا ماتحت افسر کو. اسے جو 3 مہینے میں جو ہے نا 3 مہینے کو آپ نے یاد رکھنا ہے. آپ کو آ سکتا ہے آبجیکٹ جو آپ کا MCQs ہے اس میں آ سکتا ہے. وہ مدعی کے خاندان سے یہ ملاقات کرے گا. ٹھیک ہے نا، انہیں کیس کے حوالے سے پیش رفت کرے گا، معلومات کا تبادلہ کرے گا. 3 مہینے میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ ملے گا متاثرہ خاندان سے جس سے جو ہے نا قتل وغیرہ ہوا ہے یا کوئی جو ہے نا جرم سرزد ہوا ہے ان سے ملے گا. اس کے بعد جو ہے جو آفیسر محتمم تھانہ ہے، ملزم، اشتہاری ملزم اور اس کے خاندان کے افراد، قریبی رشتہ دار، دوستوں، CDR کے ذریعے جو ہے نا ملزم کے ٹھکانے کا پتہ لگائے گا. ٹھیک ہے نا، کہ اب یہ جو ہے CDR ان کا جو لوکیشن کہاں پہ آ رہی ہے، اب یہ وہ کہاں پہ ہیں، 2 دن کہاں پہ تھا، تو وہ اگر آپ میچ کریں گے ان کے جو رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. اگر مجرم اشتہاری جو ہے وہ کسی قبائلی علاقوں میں ہے، وزیرستان میں ہے، کسی اور جگہ میں ہے، تو پھر پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے نا ان کو خط لکھے گا کہ اس شخص کو جو ہے نا وہ گرفتار کر کے مقامی پولیس کو حوالے کیا جائے. اب یہاں پر آپ کو جو MCQs آ سکتا ہے، اگر ملزم جو ہے وہ قبائلی علاقہ جات میں ہے تو ایسی صورت میں کس کو جو ہے نا وہ خط لکھا جائے گا، لیٹر لکھا جائے گا؟ ڈپٹی کمشنر کو، پولیٹیکل ایجنٹ کو. تو یہاں پر آپ نے پولیٹیکل ایجنٹ کو جو ہے نا اس کو آپ نے درست سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اور جس ملے گا گرفتار اس کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیا جائے. اور اس کی ایک چٹھی جو ہے وہ کمشنر کو، کاپی جو ہے کمشنر کو بھی، جو متعلقہ کمشنر ہوتا ہے، جس طرح ہمارے ادھر کوہاٹ کا کمشنر ہے تو اس سے جتنے بھی ایجنسی ہے ادھر، ٹھیک ہے نا، کوہاٹ کے ساتھ اور اگزئی ایجنسی ہو گئی اور خرم ایجنسی ہو گئی، تو یہ ایجنسی جو ہے یہ ان کے ساتھ جو ہے نا اس کا جو ہے نا ہیڈ ہے یہ یہاں پہ، تو ان کو جنہیں کاپی بھی بھیجی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جو مجرم اشتہاری یہ بیرونی ملک چلا گیا ہے تو ان کے خلاف ریڈ وارنٹ جو جاری کر کے انٹرپول کے ذریعے جو ہے نا اس کو گرفتار کیا جائے گا، FIA کو. یعنی یہ آفیسر محتمم تھانہ بمطابق قانونی طریقہ کار، جو قانونی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق پہلے FIA کو لکھے گا، FIA پھر انٹرپول کو لکھے گا اور اس کے خلاف پھر ریڈ وارنٹ جو ہے نا جاری ہوگا. جب ریڈ وارنٹ جاری ہوگا تو یہ شخص جہاں بھی ہوگا، دبئی میں ہے یا کسی بھی ملک میں ہے، تو وہاں سے جو ہے نا اس کو پھر گرفتار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ OG 13 جو ہے اس حوالے سے ہے. اور اس میں باقاعدہ جو ہے نا پہلے FIA، اس کے بعد انٹرپول اور پھر اس کے بعد ریڈ وارنٹ جو ہے نا جاری ہوگا. اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو مجرم اشتہاری ہے اس کو کسی شخص نے جو ہے نا پناہ دی ہے، ان کا کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، انہوں نے پناہ دی ہے، تو ان کے خلاف جو ہے اس شخص کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف جو ہے نا 216 تعزیرات پاکستان، جس 216 کو آپ نے پڑھا ہے نا، 216 کو پڑھا ہے، مجرم اشتہاری کو پناہ دینا، 216 ڈاکوں کو پناہ دینا، تو یہ تو آپ نے پڑھا ہے نا. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا اگر آفیسر محتمم تھانہ حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر اشتہار ملزم کے ٹھکانے پر باقاعدہ کیجیے، اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ فلانا جگہ پہ یہ چھپا ہوا ہے، تو اس کے بعد اس ٹھکانے پر جو ہے نا چھاپا لگایا جائے گا، باقاعدہ چھاپا لگایا جائے گا. اچھا، اس کے بعد جو ہے ہسٹری شیٹ کے بارے میں نمبر 4 جو ضمن ہے اس کے ذیلی ضمن پھر ہے ہسٹری شیٹ کی پولیس کارروائی کے باب میں درج ذیل. اب یہ جو کارروائیاں کی جائے، ہسٹری شیٹ تو آپ نے بنا لیا ہے سارا، آپ جتنی بھی اوپر بیان کی گئی 3 ضمن تک کہ اس میں آپ ہسٹری شیٹ جو فوٹو وغیرہ یا نام CDR انٹرپول جو آپ نے لکھ لیا ہے نا، اس کے بعد اندراجات پولیس افسر کا نام جس کو اشتہاری ملزم کی گرفتاری توفیز کی گئی. اب جس طرح ہم نے کہا کہ SHO جو ہے نا ASI کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کی گرفتاری کریں اور یہ معلومات آپ ہسٹری شیٹ پر لائیں، تو وہ افسر جو ASI ہے یا سب انسپیکٹر ہے جو بھی ہے، تو وہ اس کا نام جو ہے نا وہاں پہ لکھا ہوگا کہ اس شخص کے نام یہ توفیز کی گئی ہے، یہ شخص کو گرفتار کرے گا. مدعی اور متاثرہ خاندان ہے، اس کے ساتھ ملاقاتوں کا جو حوالہ ہے کہ اس تاریخ کو اور اس تاریخ کو اس تاریخ کو، یہ جو 3 مہینے کے دن 3 ماہ کا لکھا گیا ہے، 3 ماہ میں ایک بار ملاقات ہوگی، جس طرح وہ بھی اس میں یہ ریکارڈ رکھا جائے گا. ان ملاقاتوں یا CDR کے ملاحظے کے نتیجے میں جتنے آپ نے ملاقات کی ہے، معلومات حاصل کی ہے، اشتہار جو آپ کے ان کے رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں یا متاثرہ خاندان ہیں ان سے آپ کو معلومات حاصل ہوئے، اس کے نتیجے میں آپ نے مجرم اشتہاری کے ٹھکانوں پر جو چاپے لگائے ہیں، جو معلومات حاصل کی وہ بھی آپ لکھیں گے. پولیٹیکل ایجنٹ کو آپ نے جو
لیٹر لکھا ہے FIA کو، اس کا بھی جو ہے حوالہ دیں گے آپ، اور جو چھاپے آپ نے لگائے ہیں وہ تاریخ اور جو مد نمبر روانگی باقاعدہ کی جاتی ہے روزنامچہ میں، وہ بھی آپ لکھیں گے، اور کوئی اہم نقطہ ہو تو وہ بھی آپ کیا کریں گے، وہ آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ جو ہے اب 5 نمبر پہ یہ ہے کہ یہ جو انسپیکشن ہوتے ہیں تانا کے اس جو چلا جاتا ہے نا، سوری ہمارے ایس پی صاحب چلا جاتا ہے، یا SDPO جو ہوتا ہے ہمارا سرکل DSP ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، تو وہ اس شیٹ کا مطالعہ کرے گا، اس کی باقاعدہ پڑتال کرے گا، اور ضلعی پولیس آفیسر جو ہے وہ ضلعی پولیس آفیسر اس کا جو ہے ہسٹری شیٹ کا جو ہے کیا کرے گا، ان کی پڑتال کر سکتا ہے۔ اب اگر آپ کو اب MCQs میں آئے کہ کون اس کی پڑتال کر سکتا ہے، تو DPO جو ہوتا ہے وہ اس کی جو ہے پڑتال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہسٹری شیٹ کے متعلق جو رہنما اصول دی گئے ہیں، اس کی انہوں نے کمپلائنس کی ہے اس SHO نے یا نہیں کی ہے، باقاعدہ اس کو دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ اور ضلعی پولیس آفیسر جو ہے اس شیٹ پر نوٹ لکھے گا، ٹھیک ہے نا، اور جو کمی وغیرہ ہے اس پہ باقاعدہ وہ لکھے گا کہ اس میں یہ کمی ہے، اب اس کو پورا کریں۔ اس کے علاوہ جو غیر رسمی جو انفارمل انسپیکشن ہوتا ہے ہر تانے کا ہوتا ہے، فارمل ہوتا ہے، ایک انفارمل ہوتا ہے، OG5 اور OG6 آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ جب آگے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ غیر رسمی۔ اب بس جو SDPO ہوتا ہے وہ تانے کا ریکارڈ چیک کرتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا وہ وزٹ کرتا ہے، بس اس کو آپ جو ہے نا کسی بھی وقت وہ جا سکتا ہے نا۔ تو کم از کم جو ہے نا جو SDPO ہوتا ہے اپنے حدود کے تانہ میں کم از کم وہ 1/3 ہسٹری شیٹوں کو جو ہے نا وہ یعنی 1/3 جتنی بھی، سب کو تو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اتنی زیادہ ہسٹری شیٹ ہوتے ہیں، تو کم از کم 1/3 جو رجسٹری شیٹ ہوتے ہیں ان کی جانچ پڑتال کرے گا، اور ان پر جو ہے نا اپنے تاثرات لکھے گا، ضروری احکام لکھے گا کہ اس کی آپ جو ہے نا کوئی کمی بیشی ہے تو وہ لکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ جو SDPO ہوتا ہے آپ کا DSP سرکل ہوتا ہے، وہ خصوصی طور وہ بیان کرے گا اور آفیسر محترم تانہ کو رہنمائی اصول انہوں نے پیروی کی ہے نہیں کی ہے، مطلب وہ جو اصول ان کو دیے گئے تھے یا کوئی ڈائریکشن جو پچھلے جو ہے نا غیر رسمی جو وزٹ کیا گیا تھا SDPO نے کیا تھا، اور انہوں نے ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ آپ ان کی کمپلائنس کریں، ان کو آپ ٹھیک کریں، اور یہ جو کمی ہے اس کو پورا کریں، آیا ان نے ان اصولوں کی پیروی کی ہے نہیں کی، وہ دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ ایسا افسر محتمم جو ان رہنما اصولوں کی پیروی میں ناکام رہا ہو، SDPO ان کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائے گا۔ اب انہوں نے جو ہے نا SHO نے ان اصولوں پر عمل نہیں کیا ہے، SHO کو ڈائریکشن وہ بار بار جنس کی جو ہے نا وہ نہیں کر رہا ہے، کمپلائنس نہیں کر رہا، عمل نہیں کر رہا، تعمیل نہیں کر رہا، تو ان کے خلاف پھر جو محکمانہ کارروائی ہے وہ بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ SDPO کے رپورٹ پر جو ہے نا وہ DPO کو لکھے گا کہ DPO کو کہ ان کو میں نے جو ڈائریکشنز دی تھی کہ ان کو جو ہے نا کمپلائی کرے، لیکن DPO وہ جو ہے نا وہ نہیں کرا، تو DPO ان کو چارج شیٹ جاری کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ضلعی پولیس آفیسر ہر ہسٹری شیٹ کی چیک لسٹ جو ہے نا اور ترجیحی بنیاد پر ایکسل شیٹ مرتب کر کے تاکہ ان رہنما اصولوں کی نقطہ بنقطہ تعمیل ہو سکے۔ اب یہ جو جتنی بھی ہسٹری شیٹس بنائی جاتی ہے نا، ان کی باقاعدہ جو ہے نا ضلعی افسر یعنی DPO آفس میں ان کا باقاعدہ جو ہے نا ایک چیک لسٹ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ چیک لسٹ۔ چیک لسٹ کیا ہوتا ہے؟ اس میں فوٹو موجود ہے نہیں موجود ہو، اچھا انٹرپول کو لیٹر لکھا ہے نہیں لکھا ہے، کتنے اچھا رشتہ داروں کے نام، جتنے یہ چیک لسٹ ہوتا ہے سارا، ان کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ جو چیز کمپلیٹ ہوتی ہے ان کو ٹک کیا جاتا ہے ہر ایک ملزم کے آگے، اور ایک ایکسل شیٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے نا یہ اگر ایک ملزم ہے اس کی کون کون سی چیزیں کم ہیں اور کون سی زیادہ مطلب اس میں کمی پوری کرنی ہے، تو وہ ایک جو ہے پوری ایک ایکسل شیٹ جو ہے نا وہ کمپیوٹر پہ ہوتی ہے، اور وہ وہاں پہ DPO آفس میں جو ہے نا وہ ریڈر کے آفس میں ہو سکتا ہے، اور RW کے آفس میں ہو سکتا ہے، وہاں پہ جو ہے نا وہ باقاعدہ وہ دیکھے گا DPO صاحب کہ یہ جو میں انہوں نے جو چیک لسٹ ہے اس میں تعمیل کی گئی ہے، تمام تر کارروائی مکمل کی گئی ہے نہیں کی گئی، وہ دیکھے گا۔ اس کے بعد جو ہے ضلعی پولیس آفیسر ان رہنما اصولوں کی تعمیل کے بارے میں اب یہ جتنی بھی تعمیل کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو باقاعدہ OG میں باقاعدہ کہ اتنے جو ہے نا اشتہاری ہے ان کی باقاعدہ ہم نے چیک لسٹ مکمل کی ہے، اور اتنے ہمارے لسٹ پہ ہیں تانوں کے ضلع کے لیول پہ اتنے اشتہاری ہے، اور ان کے اتنے OG 10 کے تحت اتنے جو ہے نا ان کی چیک لسٹ مکمل کی گئے ہیں، تو ایک رپورٹ جو ہے نا وہ جاری کرے گا DIG آپریشن کو، ایڈیشنل انویسٹیگیشن جو آفیسر ہوتا ہے یا ایڈیشنل آپریشن وہ جو ہمارا ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آپریشن ہوتا ہے اس کو ارسال کرے گا۔ پھر جو یہ آفیسر ہے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس جو ہوتا ہے وہ
ہر 10 تاریخ کو، یعنی ہر مہینے کی 10 تاریخ کو وہ کیا کرے گا، وہ ماہوار رپورٹ جو ہے، جو اسٹیٹمنٹ ہے آئی جی صاحب کو جو ہے نا وہ پھر پیش کرے گا، ٹھیک ہے نا. اس کی جو رپورٹ ہوگی وہ یہ رپورٹ ہر کہ 10 تاریخ کو سی پی او پہنچ جانی چاہیے، یعنی 10 تاریخ کو یہ رپورٹ ضلعی پولیس آفیسر جو ہوتا ہے ڈی پی او، وہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو جو ہے نا وہ ارسال کرے گا، ان کو ارسال کرے گا. اس کے بعد جو ہے ہمارا جو ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہے وہ ان کی رپورٹ جو ہے نا انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو کرے گا ہر ماہ کی 15 تاریخ کو، یعنی 10 تاریخ کو ڈی پی او نے یہ رپورٹ بھیجنے، یہ پہنچ جانی چاہیے سی پی او، ٹھیک ہے نا. ہر مہینے کی 10 تاریخ تک یہ رپورٹ پہنچ جانی چاہیے. اس کے بعد جو 5 دن ہے اس میں یہ جو ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہے جس کو ضلعی پولیس آفیسر نے رپورٹ بھیجی ہے، وہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو 15 تاریخ کو جو ہے نا رپورٹوں بھیجے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں تک جو ہے نا یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. یہ جو او جی 10 تھا، او جی 10 بیسیکلی جو ہے وہ مجرم اشتہاری کے بارے میں ہے. مجرم اشتہاری جو ہوتا ہے ان کی گرفتاری کے بارے میں ہے کہ اس کو کس طرح، اس میں جو ہے نا آپ نے لازمی جن چیزوں کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، جنہوں نے یہ تو ایک آپ گائیڈ لائن جو 10-13 ہے ان کو آپ جو ہے نا وہ یاد رکھیں. اس کے بعد جو ہے اہم جو چیز ہے وہ میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. کون کون سی چیز درکار ہوتی ہے مسٹری شیٹ کے لیے، ٹھیک ہے نا. آپ کو جو ہے نا ان میں سے یہ 3 بھی آ سکتے ہیں، فرض ملزم کا فوٹو، ملزم کا شناختی کارڈ، یا کوئی اس کے ساتھ غیر متعلقہ کوئی ہوگا کہ دوست کا شناختی کارڈ. تو آپ نے جو ہے نا جو متعلقہ ہوتے ہیں، جس طرح ان دو جو ضمن ہے اس کے نیچے جتنی بھی ہے ان چیزوں کو آپ لازمی جو ہے نا وہ آپ ہسٹری شیٹ کے لیے جو چیز ضرورت ہے ان کو آپ جو ہے نا یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد جو ہے جو آفیسر انچارج تانا ہے وہ متاثرہ خاندان سے کتنے مہینے میں مطلب مل سکتا ہے، 3 مہینے میں، ٹھیک ہے نا. 3 مہینے میں وہ ضرور جو ہے نا وزٹ کرے گا متاثرہ خاندان کا، یہ آپ نوٹ کریں. اس کے علاوہ سی ڈی آر ملزمان کا جو ہے نا وہ ٹھکانے کا جو ہے کس طرح لگایا جائے گا، سی ڈی آر کے ذریعے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں، قریبی رشتہ داروں، دوستوں، سی ڈی آر کے ذریعے. اگر ملزم کا باہری علاقوں میں تو کس کو لے کر جائے گا، پولیٹیکل ایجنٹ کو لے کر جائے گا. کاپی کس کو کی جائے گی، متعلقہ کمشنر کو، ٹھیک ہے. اگر وہ باہر ملک میں ہے تو پھر کس کے ذریعے جو ہے نا اس کی گرفتاری، کس کے ذریعے گرفتاری کی جائے گی، انٹرپول کے ذریعے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو یہ ہے کہ کس کو لے کر جائے گا تو پھر ایف آئی اے کو لے کر جائے گا، ٹھیک ہے نا. گرفتاری جو ہے نا وہ انٹرپول کے ذریعے کی جائے گی. کون سا وارنٹ جاری کیا جائے گا، کون سا وارنٹ، بلیک وارنٹ، وائٹ وارنٹ اور ریڈ وارنٹ، ٹھیک ہے نا، ریڈ وارنٹ جاری کیا جائے گا. اسی طرح آپ کو آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو شخص پناہ دے اس کے خلاف 216 کے تحت کارروائی کی جائے گی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ اندراجات ہیں یہ سارے کی جائیں گے جو پر بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں ہے کہ کون جو ہے نا مطالعہ کر سکتا، غیر رسمی ملاحظوں میں ضلعی پولیس آفیسر کون جو ہسٹری شیٹ کا کون جو ہے نا پڑتال کرے گا، ضلعی پولیس آفیسر ڈی پی او جو ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو ہے ایس ڈی پی او کم از کم کتنے فیصد ہسٹری شیٹوں کا مطالعہ کرے گا، 1/3 ہسٹری شیٹ جو ہے نا ایس ڈی پی او کو اختیار حاصل ہے، ٹھیک ہے. بس یہاں تک. اس میں جو اگر وہ ناکام رہ جاتا ہے تو اس میں پھر محکمانہ کارروائی کی جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے علاوہ جو ایکسل شیٹ ہے، ایکسل شیٹ کون کس آفس میں مرتب ہوگا، ایکسل شیٹ اس شیٹ کا وہ ڈی پی او آفس میں جو ہے نا ضلعی پولیس آفس میں یہ ایکسل شیٹ جو ہے نا وہ مرتب کیا جائے گا، ٹھیک ہے. ضلعی پولیس آفیسر کس کو رپورٹ بھیجے گا، وہ ایڈیشنل انسپیکٹر جو ہے نا اے آئی جی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. ایڈیشنل اسسٹنٹ نہیں ہے، یہ ایڈیشنل ہے، آپ کو اسسٹنٹ بھی آ سکتا ہے. ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو جو ہے نا وہ بھیجے گا. ضلعی پولیس آفیسر کس تاریخ کو بھیجے گا، یعنی کس تاریخ تک بھیجنی چاہیے، ہر مہینے کی 10 تاریخ کو، ہر مہینے کی 10 تاریخ کو جو ہے نا بھیجنی چاہیے. پھر جو اے آئی جی ہے، اے آئی جی پی ہے، وہ جو ہے نا آئی جی کو کب بھیجے گا، وہ ہر تاریخ کی 15 تاریخ کو بھیجے گا. تو اسی طرح جو ہے نا آپ لوگوں نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے. تو امید ہے یہ جو ہے آپریشنل گائیڈ لائن یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ان کے. پھر بھی اگر اس میں کچھ ہے تو آپ مجھے بتائیں، انشاءاللہ اس کو اصلاح کی جائے گی. تھینک یو.